السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ دوسری بات بھی عرض کرنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ 18 ذی الحجہ کو پیش آیا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، فجر کی نماز کے بعد صبح 10 بجے 18 ذی الحجہ کو شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ گزشتہ جمعہ مختصر عرض کیا تھا، آج عرض کرنی ہے۔ اور دوسری بات بھی عرض کرنی ہے کہ کل 21 جون ہے۔ کیا خاص بات ہے؟ آپ جانتے ہیں 21 جون کو عالمی یوگا ڈے، عالمی یوگا ڈے، یوگا کرتے ہیں نا، یوگا کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، قرآن اور حدیث کے حوالے سے عرض کرنا ہے، اس لیے کہ شرک وہ گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے وحدانیت کی تعلیم دی ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے، ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وحدانیت کی تعلیم دی ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہی اسلام میں کوئی داخل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، پہلے جملے میں یہ بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سر جھکانے کے قابل نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یوگا میں سوریہ نمسکار بھی ہوتا ہے، سورج کی پوجا کی جاتی ہے، سورج کی عبادت کی جاتی ہے۔ اسلام میں ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور قرآن کریم نے تو اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے،
لیکن اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ شرک کو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ شرک کے تمام دروازوں کو شریعت نے بند کیا ہے۔ آپ دیکھیے نا، جنازے کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ ہے؟ جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ شریعت نے نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ علماء نے وجہ لکھی ہے کہ جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ ہوتا تو بندہ مومن رکوع بھی اللہ کے لیے کرتا، سجدہ بھی اللہ کے لیے کرتا۔ رکوع اور سجدہ اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن دور سے ایک آدمی دیکھنے والا غیر دیکھتا تو کہتا کہ مسلمان اپنے موتا کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسے نہیں پتا، مسلمان تو اللہ کو ہی سجدہ کرتا، اگر کرتا رکوع اللہ کے لیے کرتا، لیکن دور سے دیکھنے والا کیا سمجھتا کہ سامنے میت ہے، موتا ہے، اور مسلمان وہاں جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، گویا اپنے موتا کو سجدہ کر رہے ہیں۔ شریعت نے اس اشتباہ کی وجہ سے جنازے کی نماز میں رکوع سجدہ ہی نہیں رکھا ہے، تاکہ مشتبہ بھی نہ ہو۔ ظاہر ہے مسلمان سجدہ کرتا بھی اگر جنازے کی نماز میں تو اللہ کو ہی کرتا، اپنے مردے کو نہیں کرتا، لیکن غیر سمجھتا، اس مشابہت سے بھی بچایا گیا ہے۔ ایسے ہی دیکھیے نا آپ، حکم ہے نا، سورج طلوع ہو رہا ہو نماز مت پڑھو، سورج غروب ہو رہا ہو نماز مت پڑھو۔ کیوں؟ اگر سورج طلوع ہونے کے وقت کوئی مسلمان نماز پڑھتا، اللہ کے لیے ہی نماز پڑھتا، سورج کے لیے نہیں پڑھتا۔ غروب آفتاب ہونے کے وقت کوئی مسلمان اگر نماز پڑھتا، اللہ کے لیے ہی نماز پڑھتا، سورج کے لیے نہیں پڑھتا۔ لیکن مشابہت سے شریعت نے بچایا، شرک کی مشابہت بھی نہ ہونے پائے۔ کیوں؟ بعض قومیں ہیں سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس کی پوجا کرتے ہیں، سورج غروب ہو رہا ہو تو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان اگر ان اوقات میں کرتا تو اللہ کو ہی کرتا، لیکن مشابہت کی وجہ سے شریعت نے منع کر دیا، ایسے وقت میں تم نماز مت پڑھو، رکوع سجدے مت کرو جس وقت میں غیر کو مشابہت لگے کہ جیسے ہم سورج کی عبادت کر رہے ہیں یہ بھی سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ شریعت نے مشابہت سے بھی روکا ہے، شرک کی مشابہت سے بھی روکا ہے، شرک کے تمام دروازوں کو بند کیا ہے۔ ایسی وہ واقعہ مشہور ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا ہے، اتفاق کی بات ہے جس دن انتقال ہوا اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ انتقال ہوا صاحبزادے کا، سورج کو گرہن لگ گیا۔ اس زمانے میں کفار مشرکین میں یہ مشہور تھا کہ کسی آدمی کے انتقال پر سورج جو گرہن ہوتا ہے وہ اصل میں اس موتے کی وجہ سے ایک طریقے سے سوگ اور غم منا رہا ہوتا ہے، اس لیے سورج گرہن ہوتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا تھا۔ کفار مکہ نے تو کہا دیکھو یہ محمد کے صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے اس لیے سورج کو گرہن لگ گیا۔ صحابہ بھی کہ بڑے ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کے صاحبزادے ہیں، بڑی شخصیت ہیں۔ اب یہاں پر دیکھو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی تھی، تعریف تھی، آپ خاموش رہ جاتے۔ خاموش رہتے تو کیا ہوتا؟ اس کے ذریعے سے کفار کو اسلام میں داخل ہونا آسان ہوتا۔ اب یہ بڑے آدمی ہیں، صاحبزادے کا انتقال ہوا، سورج گرہن لگ گیا، یقیناً یہ صحیح راستے پر ہیں، چلو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ غلط راستے سے ہو کر صحیح منزل پر پہنچنا بھی غلط ہے۔ اور اللہ کے رسول نے آ کر مسجد میں اعلان کیا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی۔ لوگوں اچھی طرح سنو، یہ سورج کو جو گرہن لگتا ہے یا چاند کو جو گرہن لگتا ہے کسی کے مرنے جینے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ میرے بیٹے کے موت پر جو کہا جا رہا ہے اس لیے سورج کو گرہن لگ گیا، غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔
حالانکہ رسول اللہ کی بڑائی تھی اس میں، فرمایا کہ نہیں یہ غلط بات ہے، یہ چاند سورج کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے اس کو گرہن نہیں لگا کرتا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں چمکتے سورج کو جب ہم چاہیں بے نور کر سکتے ہیں، جب جو چاہے ہم کر سکتے ہیں، ہماری قدرت اور طاقت ہے۔ تو شرک کے تمام دروازوں کو بند کیا ہے اسلام نے۔ اب یہ یوگا جو ہے یہ اصل میں علماء اکابرین کی طرف سے کہ یہ اصل میں برہمنی تہذیب ہے، اس کو یہ عام لوگوں میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس کے جو منتر ہیں، اس کے جو آسن ہیں، کہتے ہیں کہ ہم فٹنس کے لیے اور صحت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ ہمارے صحت کی ان کو بڑی فکر ہو گئی ہے۔ بات دراصل ہے وہ تہذیب ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اس یوگا کے اندر سوریہ نمسکار تو ایک بات واضح طور پر ہے کہ سوریہ نمسکار مسلمان نہیں کر سکتا ہے، سورج کے نمسکار نہیں کر سکتا ہے، سورج کی عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ تو یوگا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے لیے درست نہیں ہیں، اور شرکیہ اقوال و افعال اس کے اندر ہیں، جو اس کے منتر ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ اسلام کے خلاف ہیں۔ لہذا اپنے بچوں کو بھی بچائیں ایسی چیزوں سے۔ آج اسکولوں میں کالجوں میں بھی شرکیہ تعلیم دی جا رہی ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم بچوں پر نگرانی رکھیں، ان کو اسکولوں میں کالجوں میں کیا سکھایا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے مشرکانہ تعلیم ان کے اندر آ جائے، ان کے دل و دماغ میں ذہن میں یہ بات آ جائے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہم سمجھیں۔ تو 21 جون کل ہے عالمی یوم یوگا ڈے جو ہے، لہذا اپنی نظر کو ذرا دل و دماغ کو کھلی رکھیں۔ اس کے بعد دوستوں اور بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک ایسی بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، اگر کسی نے سنا ہو تو بتا دیں گے۔ علامہ مفتی مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالم اسلام کے بڑے اسکالر ہیں، مشہور و معروف عالم دین ہیں۔ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے تراشے، اس میں انہوں نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے سوال کیا، ما کتب علی خاتم عثمان ابن عفان، کہ حضرت یہ بتائیے کہ حضرت عثمان ابن عفان جو انگوٹھی پہنتے تھے اس انگوٹھی پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ معلوم بے تکلف بتائیں۔ نہیں معلوم ہے، پہلی بار میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ انگوٹھی پہننے کا اس زمانے میں چلن تھا۔ آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ آپ کی انگوٹھی پہ جو لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور آپ مہر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ جب کبھی کوئی تحریر بھیجنا ہوتا کسی بادشاہ کو کہیں کچھ اور، تو تحریر لکھنے کے بعد اپنی انگوٹھی سے آپ مہر لگا دیا کرتے تھے، مہر کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ تو اس انگوٹھی میں کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی انگوٹھی استعمال کرتے تھے، ان کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا قرآن کریم کی آیت الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے بہت کافی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ کوئی دشمنی کرے، کوئی عداوت کرے، کوئی بغض رکھے، لیکن اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی کفایت، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے۔ اللہ پر اعتماد و یقین رکھو، اور دل و دماغ میں یہ بات بیٹھا لو کہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ہم اپنی ذات سے دوسروں کے لیے نقصان کا سبب نہ بنیں، دوسرے کے لیے مکر و فریب اور دجل کا راستہ اختیار نہ کریں، دوسرے کے لیے بدگمانی بدظنی کا راستہ اختیار نہ کریں، ورنہ تم دجل و فریب سے دوسرے کو کیا ذلیل کرو گے؟ روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گھر کے اندر ذلیل رسوا فرما دیں گے۔
جو دوسروں کے لیے ذلت کے گڑھے کھودتا ہے نا، بڑا کمال سمجھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تم کو تمہارے گھر میں ذلیل و رسوا فرما دیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھی پہ کیا لکھا تھا؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بے شک اللہ بندے کے لیے کافی ہے۔ نظام کا کائنات اللہ کی طرف سے چل رہا ہے۔ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے، شرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ ان کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا جس کا ترجمہ ہے عمر عمر تیری نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ انسان اگر نصیحت لینا چاہے تو اس کے لیے موت کافی ہے۔ آدمی دیکھ رہا ہے ماں باپ کا انتقال ہو رہا ہے، رشتہ داروں کا انتقال ہو رہا ہے، دوست و احباب کا انتقال ہو رہا ہے، دوسرے لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے، پڑوسیوں کا انتقال ہو رہا ہے، سب جا رہے ہیں، ہم کو نہیں جانا پڑے گا کیا؟ ارے ہم کو جانا نہیں جانا ہے، دیکھ رہے ہیں دنیا جا رہی، ہم کو بھی جانا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہا حضرت کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو حضرت نے فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا نہیں، حضرت انتقال فرما گئے۔ تو حضرت نے کہا اٹھ جاؤ میری مجلس سے، نکلو یہاں سے، ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا حضرت میں تو نصیحت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کہا بھائی جب تمہارے ماں باپ کی موت نے تم کو نصیحت نہیں کیا، میرے الفاظ کیا تم کو نصیحت کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدمی موت کو دیکھ رہا ہے، مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اپنے والدین کو دیکھ رہا ہے، رشتہ داروں کو دیکھ رہا ہے، دنیا کو دیکھ رہا ہے، موت آ رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، کون کب مرے گا پتہ نہیں ہے، پھر بھی وہی عادت، وہی بدزنی، وہی بدگمانی، دوسروں کے لیے غیبت، دوسروں کے لیے برائی، دوسروں کے لیے بری سوچ، کیا کر رہے ہو آخر بھائی تمہاری موت؟ تو حضرت عمر ابن خطاب کی انگوٹھی پہ کیا لکھا تھا کہ آدمی کی نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق فرماتے تھے جو بندہ دن میں 20 بار اپنی موت کو یاد کرے گا وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے تھے جو آدمی 20 بار دن میں اپنی موت کو یاد کرے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، ہر قدم پر موت کو یاد رکھے گا۔ کوئی غلط قدم اٹھنے جائے فوراً مجھے مرنا ہے بھائی، اللہ کے پاس جواب دینا ہے، غلط زبان کھل رہی ہے فوراً مجھے مرنا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جو آدمی اپنے موت کو بار بار یاد رکھے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ تو آدمی نصیحت لینا چاہے تو اپنی موت سے بھی، رشتہ داروں کی موت سے بھی، دوسروں کی موت سے بھی آدمی نصیحت لے سکتا ہے۔ نہ لینا چاہے میں کہتا ہوں نبی کی ذات بھی نہیں بدل سکتی ہے، نبی کی ذات ابو جہل کو نہیں بدل سکے، ابو لہب کو نہیں بدل سکے، نبی سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی نصیحت کے لیے تیار ہو، قرآن و حدیث کی بات سامنے آئے آدمی سر جھکا دے اور یہ سارے تماشے چھوڑ کر اپنے آخرت کی تیاری کرے، قبر کی تیاری کرے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب کی انگوٹھی پہ ہی لکھا ہوا تھا کہ آدمی کی نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی پہ جو لکھا ہوا تھا وہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو اس کا علم ہے کیا لکھا ہوا تھا؟ آپ سنیں کیا لکھا ہوا تھا اور دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے بھی ہو جائے، ہم سب کے لیے ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی، اللہ اکبر، عظیم انسان، عظیم انسان۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے سوال کیا ما کتب علی خاتم عثمان ابن عفان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا کسی نے کہ حضرت یہ بتائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انگوٹھی پہنی تھی اس انگوٹھی پہ کیا لکھا ہوا تھا؟
تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بتایا، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی نے جو انگوٹھی پہن رکھی تھی، اس انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا اللہم احیینی سعیدا و امیتنی شہیدا، اے اللہ زندگی دے تو سعادت کے ساتھ، موت دے تو شہادت کے ساتھ۔ اے اللہ زندگی، سعید والی زندگی، خوش بختی والی زندگی، خوش نصیبی والی زندگی، نیک بختی والی زندگی عطا فرما، اور موت دے تو شہادت والی موت عطا فرما۔ دل سے لکھا تھا، دل کی دعا تھی، انگوٹھی پہ نقش کر کے لکھا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور کیا بات تھی؟ پہلی بات، یہی دو بات میں عرض کروں گا۔ پہلی بات انگوٹھی میں اللہم احیینی سعیدا، اے اللہ زندگی سعادت کے ساتھ عطا فرما، جب تک زندگی دے سعادت کے ساتھ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سعید تھے، کیسے سعید تھے، نیک بخت تھے۔ نیک بخت کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ بعض لوگ خاندانی اعتبار سے بڑے نیک بخت ہوتے ہیں۔ ہمارے درمیان کوئی ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی یہ سادات خاندان کا آدمی ہے، یہ آل رسول ہے، یہ خاندان رسالت سے تعلق رکھتا ہے، یہ خاندان عثمان غنی سے تعلق رکھتا ہے، خاندان علی سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ خاندانی نسبت کا احترام ہوتا ہے نا، تو سعادت کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سعادت آپ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو قرابت تھی والد کی طرف سے، کہا جاتا ہے کہ چھٹے پشت میں جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے وہی حضرت عثمان غنی کی بھی دادا تھے۔ قرابت ظاہر رشتہ داری مل گئی، اتنی بڑی قرابت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ایک دو رشتہ داری نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی 6 رشتہ داری تھی۔ والد کی طرف سے تو یہ رشتہ داری تھی کہ 5ویں پشت پہ جو سرکار کے دادا تھے وہ حضرت عثمان غنی کی بھی دادا تھے، اور والدہ کی طرف سے یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ عروہ، ان کی والدہ ام حکیم البیضہ، ام حکیم البیضہ جو حضرت عثمان غنی کی نانی جان ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگی پھوپھی تھی۔ یہ ام حکیم البیضہ جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم حضرت عبداللہ ان کی سگی بہن تھی، اور اتفاق کی بات ہے دونوں جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان غنی کی نانی ام حکیم البیضہ دونوں سگے بھائی بہن، دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ تو والدہ کی طرف سے یہ رشتہ مل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں تو بیٹے کی طرف سے بھی رشتہ ہے، پوتوں کی طرف سے بھی رشتہ ہے، نواسوں کی طرف سے بھی رشتہ ہے۔ براہ راست رسول اللہ کے 2 بیٹیاں ان کے گھر میں ہیں۔ کتنی رشتہ داریاں ہیں بھائی! اتنی رشتہ داریوں کے بعد بھی کوئی اگر حضرت عثمان غنی کے بارے میں زبان دراز کرتا ہے، لعنتی ملعون مردود انسان ہے کہ نہیں ہے؟ تو سعادت کی اللہ نے زندگی عطا فرمائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری، قرابت۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سعادت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا تھا۔ بڑے تاجر تھے، صرف مکے کے بڑے تاجر نہیں تھے، کہا جاتا ہے کہ سرزمین عرب کے بڑے تاجر تھے عثمان غنی، اور مکے میں ان کا گھر سب سے نمایاں گھر تھا۔ 300 ان کے غلام تھے، ملازمین تھے۔ عام طور سے اس زمانے میں اتنی بڑی پلٹن لوگوں کے پاس نہیں، حضرت عثمان غنی کے 300 ملازم اور غلام تھے، اور بڑا کاروبار تھا، بڑے مالدار تھے۔ لیکن مالدار ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ قارون بھی بڑا مالدار تھا، فرعون حامان بھی بڑا مالدار تھا۔ محض مالدار ہونا کوئی ایسی بات نہیں جو رغبت کی بات ہو، فلاں آدمی بڑا مالدار ہے، ہوا کرے، 1000 بار ہوا کرے۔ ایسے کنجوسوں بخیلوں لوگ لعنت بھیجتے ہیں، بڑا پیسے والا ہوگا لیکن کنجوس بخیل ہے نا۔ لیکن عثمان غنی کا کمال یہ تھا، اللہ نے اتنا بڑا مال دیا تھا، اللہ نے سخاوت اتنی دی تھی کہ ان کے نام کے ساتھ سخاوت کا لفظ جڑ گیا تھا۔ عثمان غنی سخی تھے اتنے بڑے، اور کیسی سخاوت تھی، اللہ اکبر۔
ہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، حسد کرنا جائز نہیں ہے مگر دو آدمیوں کے لیے حسد کرنا جائز ہے۔ حسد کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر حسد کرنا ہے تو دو آدمیوں کے لیے حسد کرنا ہے۔ رشک کے معنی میں فرمایا کہ ایک تو وہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو، دین کا علم دیا ہو، اور دین کا علم لوگوں میں پھیلاتا ہو، درس و تدریس کے ذریعے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، واعظ و تبلیغ کے ذریعے سے دین کا علم پھیلا رہا ہو لوگوں میں، قابل رشک انسان ہے۔ اے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، میری اولاد میں کوئی ایسا بنا دے۔ یہ رشک کرنا جائز ہے۔ فلاں بڑے مالدار ہیں، ارب پتی ہیں، اللہ بنا دے، یہ رشک کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ جائز رشک کرنا، اللہ نے علم دیا ہو۔ دوسری بات فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہو اور پھر مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمایا۔ عثمان غنی انہی لوگوں میں ہیں، مال بے انتہا مالدار ہیں، لیکن جب انتقال ہو رہا ہے تو میں نے کہا نا، ایک اونٹ اور ایک بکری ان کی ملکیت میں تھی، سارا اللہ کے راستے میں انہوں نے لگا دیا تھا۔ یہ سعادت کی بات ہے کہ نہیں؟ دعا فرمائی تھی کہ اللہ سعادت رشتہ داری کے اعتبار سے دیکھیے تو سعادت ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو مالداری ہے، اور اللہ نے خرچ کرنے کا اللہ نے جذبہ دیا ہے، اور جو خرچ کیا آپ سن چکے ہیں کہ کس کس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے حضرت عثمان غنی۔ یہ بھی سعادت ہے، اور پھر یہ بھی سعادت ہے، ایک آدمی کوئی مسجد بنا لیتا ہے، بات بے بات ہر جگہ بولتا رہتا ہے میں مسجد بنایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پہلی مسجد قباء میں بنیاد رکھی گئی ہے، ابھی اللہ کے رسول مدینہ نہیں پہنچے ہیں، مدینہ پہنچنے سے پہلے قباء میں قیام فرمایا ہے، ایک مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ پہلی اینٹ رسول اللہ نے رکھی، دوسری اینٹ صدیق اکبر نے رکھی، تیسری سیدنا عمر فاروق نے رکھی، چوتھی حضرت عثمان غنی نے رکھی ہے اینٹ، اور پھر اس مسجد کا سب سے زیادہ خرچ اخراجات حضرت عثمان غنی نے اپنے ذات سے کیا ہے۔ پھر مدینے آئے، زمین خریدا اللہ کے رسول نے، پیسہ حضرت عثمان غنی نے دیا ہے، لیکن مسجد کے توسیع کی جب بات آئی ہے تو حضرت عثمان غنی کا پیسہ مسجد کے توسیع میں لگا ہوا ہے۔ اور کئی بار جب مسجد تنگ پڑ گئی، مصلی بڑھ گئے، رسول اللہ نے اعلان فرمایا توسیع کی ضرورت ہے، آزو بازو کے جگہوں کو خریدنا ہے، حضرت عثمان غنی نے خزانے اپنے رسول اللہ کے قدموں میں لا کے ڈال دیے، تو اللہ نے مال دیا تو یہ جذبہ مسجد تعمیر فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا دور حکومت مزاج نبوت کے مطابق تھا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا دور حکومت مزاج نبوت تھا، اور حضرت عثمان غنی علی مرتضیٰ کا دور حکومت حدود شریعت پر عمل کرنا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے میں سمجھاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر مزاج نبوت کے مطابق کام کر رہے تھے، حضرت عثمان غنی حضرت علی نے حدود شریعت کے مطابق کام کیا ہے۔ مسجد نبوی میں پہلے تو وہ کھجور کا تنا تھا جس سے ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ایک ممبر اس طرح کا ممبر تیار ہو کے آ گیا، اور پہلے جمعہ کو جب آپ نے اس تنا کو چھوڑ کے جب اس پہ آپ نے قیام فرمایا تو وہ کھجور کا سوکھا تنا بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگا۔ سارے مصلی کہاں سے رونے کی آواز آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کھجور کے سوکھے تنے سے رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے، لہذا وہاں سے آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول گئے، سینے سے لگایا، اس کے ٹپکایا، وہ بچوں کی طرح چپ ہوا ہے۔ تو جب یہ مصلی تیار ہو کے آ گیا، یہ ممبر تیار ہو کے آ گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مصلی پہ خطبہ دیتے تھے، جمعہ کا خطبہ۔ جیسے یہ ایک پہلی سیڑھی ہے، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ سب سے اوپر والی سیڑھی ہے نا، تیسرے پہ اللہ کے رسول کھڑے ہوتے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہو گیا
اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کی باری آئی، اب ان کو خطبہ دینا ہے جمعہ کا، وہ جانشین ہیں، وہ کہاں کھڑے ہوں؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ جہاں کھڑے ہوتے تھے تیسری سیڑھی پہ، وہاں کھڑا ہونا ادب کے خلاف ہے، دوسری سیڑھی پہ آپ کھڑے ہوئے، پہلی پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق کا دور آیا، حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہو گیا، تو حضرت عمر نے سوچا کہ ابو بکر جہاں کھڑے ہوئے وہاں کھڑا ہونا بھی ادب کے خلاف ہے، لہذا حضرت عمر یہاں تیسرے پہ کھڑے ہو گئے۔ اور جب حضرت عمر ابن خطاب کا انتقال ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب حضرت عثمان غنی اگر نیچے زمین میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد حضرت علی کی باری آئے گی تو نیچے زمین اور کھودنا پڑتا، پھر حضرت حسن کا زمانہ آتا اور زمین نیچے کھودو، پھر حضرت امیر معاویہ کا زمانہ آتا اور نیچے کھودو، یعنی ایک سیڑھی چھوڑتے چلے جاؤ، پتہ نہیں کتنی سیڑھیاں بنانی پڑتی۔ حضرت عثمان غنی نے یہ کیا کہ وہ سیدھے تیسرے سیڑھی پہ سوار ہو گئے، وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ اب لوگوں نے اعتراض کیا عثمان غنی پر کہ بھئی کیا بات ہے یہ؟ ابو بکر صدیق جس سیڑھی پہ نہیں بیٹھ سکے، عمر ابن خطاب جس پہ نہیں بیٹھ سکے، آپ تیسری سیڑھی پہ رسول اللہ کی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ابو بکر عمر جو ہے مجاز نبوت کے مطابق عمل کر رہے تھے، اور حضرت عثمان اور علی حدود شریعت کے مطابق عمل کر رہے تھے۔ اب یہ تھا اگر ہر آنے والا ایک سے ایک سیڑھی نیچے چلا جاتا تو پتہ نہیں کتنے نیچے جانا پڑتا، آج کہاں کیا پتہ نہیں کیا شکل ہوتی۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے حدود شریعت قائم کیا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہیں اس منبر پر ہر وہ آدمی بیٹھ سکتا ہے جو عالم ہو، جو مفتی ہو، جو نائب رسول ہو، جو وارث انبیاء ہو، جو محدث ہو، جو مفسر ہو، جو محقق ہو، جو مدبر ہو، جو عالم دین ہو، نائب رسول ہے، رسول کی جگہ پہ بیٹھنا جائز ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ لہذا آج کوئی بڑے سے بڑا مالدار آ جائے، کوئی بڑے سے بڑا اسٹیٹ کا کوئی بڑا منصب رکھنے والا اگر آ جائے، وہ بیٹھنا چاہے منبر پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے، اس منبر رسول پہ وہی بیٹھ سکتا ہے جس کے سینے میں اللہ نے قرآن و حدیث کا علم عطا فرمایا ہے، جو عالم ہے، جو نائب رسول ہے، جو وارث رسول ہے، وارث انبیاء ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے یہ کام کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بڑے سے بڑا مالدار آ جائے، بڑے سے بڑا متولی آ جائے، اور آج خیر آج کے متولی کیا خطبہ دیں گے، کیا منبر پہ چڑھیں گے، ان کو تو اذان نہیں دینے آتی ہے، نماز نہیں پڑھانے آتی ہے، اقامت نہیں بولنے آتی ہے۔ لیکن کوئی اگر ایسا ہو تو منبر پہ وہی بیٹھ سکتا ہے جو نائب رسول ہے، وارث انبیاء ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے یہ کام کیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو جواب دیا لوگوں نے کہ ابو بکر اور عمر نے جو کام کیا مجاز نبوت کے مطابق کام کیا تھا، اور عثمان اور علی نے جو کام کیا ہے حدود و شریعت کے مطابق کیا ہے، اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتا آگے چل کے پتہ نہیں کیا شکل پیدا ہوتی۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ رسول اللہ کی جگہ پہ جہاں رسول اللہ بیٹھے ہیں، کوئی عالم، کوئی وارث نبی اگر بیٹھ رہا ہے، کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی برائی، کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ یہ حدود شریعت انہوں نے قائم کیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، اعتراض کرنے والے تو پاگل ہوتے ہیں، بلا وجہ منہ میں جو آئے بول دیا، بک دیا، سمجھ میں نہیں آتا ان کے، لیکن حضرت عثمان غنی نے عمل سے بتایا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مسجد نبوی جو بنی تھی نا، وہ کچی مسجد تھی۔ اللہ کے رسول نے کھجور کے تنے پر کھجور کے شاخ اور کھجور کے پتے ڈال دیے تھے، بارش ہوتی تھی تو پانی ٹپکتے تھے، اور صحابہ جب بارش کے دنوں میں نماز پڑھتے ان کی پیشانی پہ وہ کیچڑ بھی لگ جایا کرتا تھا، ریتیلی جگہ تھی، وہاں وہ نشان آتے، یعنی بارش کا پانی ٹپک رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ حضرت مسجد کو پکی بنا لیتے ہیں۔ مسجد رسول اللہ نے تو کچی بنائی تھی، کھجور کے تنے ڈال دیے تھے، پتے ڈال دیے تھے، لہذا مسجد کو پکی بنا لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق مجاز نبوت، وہ بات میں کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر نے مجاز نبوت کے مطابق کام کیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، رسول اللہ نے کچی بنایا ہے، اس مسجد کو میں پکی کبھی نہیں بنا سکتا ہوں۔
اور بات تو سچی ہے، جب تک کہ مسجد کچی تھی نمازی بڑے پکے تھے، اور جب سے مسجد پکی ہو گئی نمازی کچے ہو گئے۔ آج ہمارے نمازی کیسے ہیں، ہمارے نماز کیسے ہیں، اور ہمارے موبائل اور جو کچھ ہے جو نماز کے دوران بجنے لگتے ہیں، سنا ہوگا، دیکھتے ہوں گے کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات آئی کہ بھائی مسجد کو پکی بنانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، رسول اللہ نے کچی بنائی، میں پکی نہیں بنا سکتا ہوں، جیسی ہے ویسی رہنے دو، توسیع کرنا ہے کر لو۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، لوگوں نے کہا حضرت مسجد کو پکی بنا لیجئے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے بھی کہا نہیں بھائی نہیں، رسول اللہ نے جو کچی بنائی تھی ابوبکر صدیق نے بھی اس کو باقی رکھا ہے، میں بھی اس کو باقی رکھتا ہوں، آگے بات نہیں۔ ان کا زمانہ گزر گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ امیر المومنین بنے، اور حضرت عثمان غنی کے امارت کا جو زمانہ ہے وہ 11 سال 11 مہینے 18 دن، یعنی تقریباً 12 دن کم 12 سال کا زمانہ تھا ان کی خلافت کا۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، لوگوں نے کہا پکی بنانا، ہاں بالکل پکی بناؤ، کچی توڑ کے انہوں نے مسجد کو پکی بنایا۔ اب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ ابوبکر صدیق نے نہیں اس مسجد کو توڑا، عمر نے نہیں توڑا، آپ نے توڑ دیا۔ فرمایا کہ یہ حدود شریعت ہے، آج کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدود شریعت کے مطابق، یعنی شریعت نے روکا نہیں ہے، ہاں فضول خرچی سے روکا ہے، بلا وجہ کے اسراف سے روکا ہے، لیکن ضرورت جہاں تک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا ہے۔ سعادت کی بات ہے نا یہ۔ اور دوستو اور بزرگوں، وہ امیتنی شہیدہ، انگوٹھی پہ لکھا تھا نا، اللہم احیینی سعیدہ و امیتنی شہیدہ، اے اللہ زندگی دے سعادت والی، موت دے شہادت والی۔ ہم بھی یہی دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ زندگی دے تو سعادت کی زندگی، اور موت دے تو شہادت کی موت۔ مرنا تو ہے نا یار، مرنا تو ہے نا، بستر پہ مرو کہیں مرو، مرنا تو ہے نا۔ اللہ شہادت کی موت دے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ تمنا تو کرو نا۔ حدیث میں آتا ہے جس آدمی کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو، گویا وہ بھی نفاق کی ایک شکل میں جی رہا ہے۔ مومن کے دل میں شہادت کی موت، اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے، ہماری زندگی اسلام کے کام آ جائے، دین کے کام آ جائے، بڑی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر۔ وقت ہو گیا ہے جی؟ وقت ہو بتا دیجئے، میں تقریر میں مصروف رہتا ہوں، مجھے بات یاد نہیں رہتی ہے، گھڑی سامنے، بات ہو گئی وقت، چلیے بات ختم۔ 2 باتیں مجھے عرض کرنی ہے، آئندہ موقع ملا تو عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ حضرت عثمان غنی اتنے بڑے انسان، 11 مرتبہ رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، 2 بیٹیاں اپنی دی ہیں، اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا فرمایا، اللہم انی قد رضیت عثمان فرضی عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو۔ دن بھر یہ دعا اللہ کے رسول دیتے رہے، اور ایک جملہ تو ایسا کہا، ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اتنا بڑا انسان، اور ان کو شہید کرنے والے کون لوگ تھے؟ مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والے تھے۔ قاتلین عثمان جو ہیں مسلمان تھے، کوئی عیسائی نہیں تھا، کوئی یہودی نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ وجہ کیا بنی وہ وجہ میں بتاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات، جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کا قتل کیا تھا، قاتلین عثمان کا انجام کیا ہوا دنیا نے دیکھا۔ جن جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے قتل میں حصہ لیا تھا، شہید کیا تھا، اللہ نے ان تمام لوگوں کو زمانے کے لیے عبرت بنا دیا ہے، اور تڑپا تڑپا کے کتے کے موت کے ساتھ مڑا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں ایک آدمی کہیں ملا، وہ ایک ہی لفظ بولتا تھا، النار النار النار، آگ آگ آگ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا بات ہے، یہاں تو آگ کہیں نہیں دکھ رہی ہے، کیا بول رہے ہو؟
کہ آگ میرے اندر جل رہی ہے، میں وہ بدنصیب ہوں جس نے عثمان غنی کے قتل میں حصہ لیا تھا، میرے اندر آگ لگی ہے، 40 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، اب تو جہنم کی آگ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ ایک ایک کو اللہ نے نشانی عبرت بنا دیا ہے، اور یاد رکھنا ظلم وہ چیز ہے کہ اللہ عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ طاقت کے نشے میں مغرور مت بن جانا، دولت کے نشے میں مغرور مت بن جانا، عہدے کے نشے میں مغرور مت بن جانا، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ارے خدا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ہے نا خدا دیکھنے والا؟ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہمارے لیے ہے کہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ دونوں باتیں آئندہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔